اور آج کے اس اسٹریم کے ہمارے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی اہم پیغام بھی گیا ہے. میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کو آپ ضرور سنیں. آپ میرے دینی بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں, میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی مجھے مسلمان ہی سمجھتے ہوں گے. ظاہر ہے تبھی آپ آئے, آپ نے سلام کیا اور بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا ایک منہج ہے اور میری فکر وہ ہے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی فکر ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیں کہ وہ فکر کیا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز میں بات مکمل کر لوں. ہمارا یہ اسلوب ہے, ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اسلام کے ایکسٹرنل ایشوز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. ہمارے درمیان جو فروعی مسائل ہیں جن کا یعنی حق اور باطل کا معیار جو فروعی مسائل نہیں بن سکتے, ان پر ہم الجھنے اور الجھانے سے پرہیز کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے جو اسٹریمز رکھی ہیں, آپ ہمارے چینل کو آپ اس کی طرف رجوع بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کسی بھی طرح کی کنٹروورشیل چیزیں نہیں ہم چھیڑتے ہیں, نہ ہی اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ایشوز پہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک میدان میں اپنے اپنے یعنی ایک افراد ہیں, یعنی افراد ہے, جماعت ہے, ہر میدان میں ہونا چاہیے. کام ہو رہا ہے, مختلف انداز میں ہو رہا ہے. آپ کو المحند المفند کے تعلق سے پوچھنا ہو, کسی اور حضرات سے پوچھنا ہو, تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان علماء کرام سے پوچھ لیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں. ہمارا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے اور ہم اس منہج کے قائل بھی نہیں ہیں جہاں پہ امت میں انتشار پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم سب متحد ہو جائیں جو ہمارے درمیان یکساں ہیں, کیونکہ ہمارا مقابلہ جن طاقتوں کے ساتھ ہے اس کا اندازہ آپ بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. اور وہ طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہم آپس میں اختلاف اور انتشار میں پڑ جائیں. یہ کافر, وہ کافر, فلاں نے فلاں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں, میں آپ سے ایسا بالکل بھی وہ نہیں رکھتا ایسا زن, بلکہ حسن زن ہی آپ سے. آپ نے جس طریقے سے گفتگو کی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے. اسی طریقے سے اکیڈمک انداز میں ہمیں کچھ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹاپکس کو اگر ہمیں چھیڑنا ہوتا نا تو ہم کب سے چھیڑتے آ رہے ہوتے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے, ہم وہ افراد ہیں جو ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو مجموعی طور پہ, اس کے نظام کو, چاہے تعلیمی نظام ہو, سیاسی نظام ہو, کوئی بھی نظام ہو, اس کی حقانیت کو ہم پیش کر رہے ہیں. اور جو ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں میں, جہاں مرتد ہو جا رہے ہیں لوگ چند اعتراضات کی بنیاد پہ, چند ڈاؤٹس کی بنیاد پہ. اب آپ اندازہ لگائیں, خود سوچیں. اب ایک جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ وہی ہے نا جو اعتراضات ان کے ذہن میں ہیں. اب اگر میں آپ سے یہاں بحث کرنے لگ جاؤں کہ نہیں, آؤ تم صحیح میں غلط, میرے فلاں کی کتاب اٹھاؤ, فلاں کی کتاب اٹھاؤ, کیا یہ اچھا امپریشن پڑے گا؟ میں آپ کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں, بالکل یہ نہ سمجھیے گا. میں ایک رائے دے رہا ہوں, اوپینین دے رہا ہوں. آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس طریقے کی چیزیں ہم نہ ہی اختیار کریں, خصوصاً اس طرح کے پلیٹ فارم میں آ کر. اس طرح کے تو سوالات ہونے ہی نہیں چاہیے جہاں پر مقابلہ اسلام کی مجموعی طور پر ہو رہا ہے. کسی مسلک کو ہم یہاں نہ حنفی مسلک کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں, نہ کوئی اور اسکول آف تھاٹ کو, نہ شافعی کو, نہ حنبلی کو, نہ دیوبندی کو, نہ بریلوی کو, نہ سنی کو, نہ شیعہ کو. آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات ہم لوگوں کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ مختلف مکاتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن باطل کے خلاف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر متحد ہو کر جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں. آپ ضرور آئیں, میں آپ کا استقبال کروں گا, آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاؤں گا, آپ ضرور آئیں. لیکن کیوں نہ اس پلیٹ فارم میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کر الحاد کے خلاف بات کی جائے, باطل کے خلاف بات کی جائے, اور مختلف چیزوں کے متعلق جو باطل نظریات ہیں اس کے متعلق بات کی جائے, اور جو ہمارے اور آپ کے درمیان یکساں چیزیں ہیں اس پر ہم متحد ہو کر باطل کے سامنے کھڑے ہوں. ظاہر ہے آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان. اور آج کے اس اسٹریم کے ہمارے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی اہم پیغام بھی گیا ہے. ہمارے جناب ایک وہ صاحب آئے تھے, کیا عماد الاسلام صاحب, تو ان کے ذریعے سے اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ ذریعہ بن گئے کہ ان کے ذریعے سے ہمارا جو منہج ہے اور ہمارا جو پیغام ہے وہ پوری امت تک پہنچنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ پہنچے, اور کئی لوگوں تک پہنچ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی آپسی انتشار کو ختم کیجیے, اور جو فروعی مسائل ہیں, جو اسلام کے سب ایشوز ہیں, میجر ایشوز نہیں ہیں, ان کو اگر آپ بنیاد بنا کر آپس میں انتشار کر رہے ہیں تو یہ صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو بہرحال نہیں ہے. تو ہم ان ایشوز پہ بات ہی نہ کریں. جو ہمارے میجر ایشوز ہیں, بڑے ایشوز ہیں, ان کی طرف اب متوجہ ہونا, علماء کو, دعات کو, مصلحین کو متوجہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ایکسٹرنل حملے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے افراد بہت کم ہیں. ہر محاذ پہ افراد کی ضرورت ہے, تو اس محاذ کی طرف بھی ایک تعداد کو متوجہ ہونا ہوگا. اللہ نے لوگوں کو مختلف قسم کی صلاحیتیں عطا کی ہیں, مختلف لوگ ہیں, مختلف صلاحیتیں, لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی صلاحیت کو صحیح راستے میں لگا رہا ہو, ایسا نہیں ہوتا.
بعض لوگ اپنی صلاحیت کو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں میں الجھ کر اور الجھا کر ویسٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے انہیں دی ہے کہ اگر اس صلاحیت کو وہ استعمال کریں اور دین کے جو پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو وہ ریفیوٹ کریں اور دین کا جو ہے اس کی وہ پاسبانی کرے، اس کی حفاظت کرے، تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا. اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو صلاحیتیں آپ نے عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. تو تمام مسلمانوں سے میری درخواست ہے، چاہے علماء سن رہے ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے مصلحین ہو، دعات ہو، انٹلیکچوئلز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سائنٹسٹس ہوں، سب کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ درخواست ہے کہ تھوڑا سا توجہ دے اور ان سب ایشوز کو اچھالنا ہم بند کریں اور اصل جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آئیں اور امت میں کسی طریقے سے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے اتحاد کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پوری امت ایک مسلک اختیار کر لے، ایک جماعت اختیار کر لے. تھوڑا سا ذہنی طور پہ دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑیں. ایسا نہیں کہ فروعی اور سب ایشوز میں بھی ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے باقی سب باطل ہے. یہ رویہ کوئی بھی اختیار کرے، میں کروں میں غلط ہوں، یہ نہیں چلتا ہے. اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسلاموفوبس، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آپ بتائیں اگر ہم لائیو اسٹریم میں آ کر سب ایشوز کو لے کر مناظرے کرنے لگ جائیں یہیں پہ تو کیا تاثر جائے گا؟ ظاہر ہے غلط جائے گا. حالانکہ اسلام خود ہی نہیں اس چیز کو اس کی ہمت افزائی کرتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہت اچھا پیغام گیا ہے ہمارے اس پروگرام سے. اللہ تعالیٰ عماد الاسلام صاحب جو آئے تھے، جو بھی ہوں اللہ دین مسلمان ہیں، اب میں تو ڈیٹیل زیادہ نہیں جانتا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے